ہم نے ولی اس کو سمجھ رکھا ہے کہ جو کوئی آدمی عورتوں کے ساتھ اٹھ بیٹھے اور محرم اور غیر محرم کی تمیز کیے بغیر ان کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھے ان کے ساتھ ہاتھ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العزت کے جو دوست ہوتے ولی ہوتے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ اب یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ولی کون ہے؟ ہم نے ولی ان کو سمجھ رکھا ہے کہ جن کا قرآن کے ساتھ سنت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو، قرآن اور حدیث کے خلاف اس کی زندگی گزر رہی ہے، ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کے پابند ہو، وہ ولی ہوتے ہیں۔ اور ولی ان کو کہتے ہیں کہ جو اپنے فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنت کی ادائیگی کے بعد نوافل کو بھی ترک نہ کرے، وہ ہوتا ہے ولی۔ اور جو سنت کے مطابق اپنے چہرے کو، لباس کو، اپنے رہن سہن کو کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ولی۔ اس کے خلاف جو کوئی آدمی زندگی گزارتا ہے، ہم نے اس کو ولی کا نام دے دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی جو داڑھی کاٹ دیتا ہے، ہم اس کے متعلق کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ کوئی آدمی جب اپنے اندرونی بال صاف نہیں کرتا، گندا رہتا ہے، جس کے اسلام میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، ہم نے اس کو ولی سمجھ رکھا ہے۔ ہم ولی اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ جو بغیر شلوار اور قمیض کے صرف چڈی پہن کے گھومتا اور پھرتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ہے۔ ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں کہ جو کچکول لے کے راستے میں چلتا ہے اور لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، ایک سے کہتا ہے مجھے دے دو، آج جمعے کا دن ہے، آج جمعرات کا دن ہے، ہم نے اس کو ولی سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے اس کو ولی سمجھ رکھا ہے کہ جو آدمی فتنہ باز ہے، دو رنگا آدمی ہے، ایک کے ساتھ ایک طریقے سے ملتا ہے، دوسرے کے ساتھ دوسرے طریقے سے ملتا ہے، ہم نے اس کو ولی سمجھ رکھا ہے کہ جو کوئی آدمی اسلام کے اصولوں کے خلاف زندگی گزارتا ہے، شکل اور لباس سے، سرے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہم دھوکے کے اندر پڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہے، انبیاء علیہ السلام کے امام ہے، آخری نبی، آخری رسول ہے، اور اس پیغمبر علیہ السلام نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ ان کی ہر ایک سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ ان 73 فرقوں کے اندر ایک جماعت جنت میں جانے والی ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ تو جو میرے اور میرے صحابہ کے زندگی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ فرقہ، وہ جماعت جنتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، اور جہنم میں وہ جاتا ہے جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا، ان سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو اسلام کے خلاف زندگی گزارتا ہے اس سے اللہ راضی ہے۔ یہ ہمارے سوچ اور سمجھ کے اندر فرق ہے۔ ہم نے ولی اس کو سمجھ رکھا ہے کہ جو کوئی آدمی عورتوں کے ساتھ اٹھ بیٹھے اور محرم اور غیر محرم کی تمیز کیے بغیر ان کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھے، ان کے ساتھ ہاتھ ملائے اور ان کے جسم کے اوپر ہاتھ کو
چلاتے رہے، ہم نے اس کو ولی سمجھ رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ عورتوں سے پردہ کیا کرے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مسلمانوں اپنی آنکھیں پست رکھ کے پردہ کرتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں، احادیث مبارکہ میں آتا ہے وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی۔ تو وہ لوگ کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کو آپ ولی سمجھ سکتے ہو کہ جو اللہ رب العزت کا خوف کھائے اور زندگی کا گزر اور بسر کرتا رہے۔ ہم نے ولی اس کو سمجھ رکھا ہے کہ جو کوئی آدمی لوگوں کے خوشی نہ ہونے کی بنا پر بھی ان سے زبردستی پیسے وصول کرے، ہم نے اس کو ولی سمجھ رکھا ہے۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ طیبی نفس کے بغیر، دل کی خوشی کے بغیر کسی آدمی کو پیسہ دینا یا کسی آدمی کا اس آدمی سے بغیر خوشی کے پیسہ وصول کرنا صحیح نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس لیے علماء نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ہم نے ولی اس کو سمجھ رکھا ہے کہ وہ کسی چیز کے اوپر ہاتھ رکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ چیز ان سے روک دیا تو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے گا۔ ایسے لوگ ولی نہیں ہوتے، ایسے لوگ مست ہوتے ہیں۔ ان کا رجحان دنیا کی طرف ہے، آخرت کی طرف نہیں، اور جن کا رجحان آخرت کی طرف ہوتا ہے، دنیا کی ان کو سرے سے پرواہ نہیں ہوتی، وہ لوگ ہوتے ولی۔ اور انہی کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کے اوپر خوف اور غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزری ہے۔